میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ احد کی لڑائی کے دن ایک سپاہی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایک سپاہی نے حضور سے پوچھا۔ اچھا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنا پختہ عقیدہ تھا، یعنی زمین پر رہنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ میرا ٹھکانہ زمین پر کہاں ہوگا، پوچھنے والا پوچھتا ہے میں اگر اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ بتا دو۔ گویا صحابہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد اس کے ٹھکانے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا عقیدہ تھا، قربان جائیے، کیا عقیدہ تھا، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اگر مارا جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے کھجوریں پھینک دی، کھا رہے تھے وہ، جنت کا سنتے ہی کہ ٹھکانہ جنت، سبحان اللہ، فوراً کھجوریں پھینک دی، میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر کے شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ اور سن لو الجنت تحت السیوف، جنت تلوار کے سائے میں ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میری نظر سے اس سلسلے میں 2 حدیثیں گزری ہیں کہ جنت کہاں ہے۔ ایک تو ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات، اور ایک حدیث یہ گزری ہے الجنت تحت السیوف، جنت تلوار کے سائے میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کی لذت پانے والوں کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ شہادت کی لذت پانے والے، شہید کی عظمت کو جان لینے والا جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آنے اور بار بار اللہ کی راہ میں گردن کٹانے کی آرزو کرے گا، یہ ہے شہید۔ اب شہید کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو شہید یہ، اب اس کو میں آپ کو سمجھاؤں، ہم لوگ جو ہے نا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں چونکہ قرآن شریف سے تعلق نہیں ہے نا، اور تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر نہ جانے اپنی جان کو لے کر کہاں چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، ہمارا مال بھی اللہ کی امانت ہے، جان بھی اللہ کی امانت اور مال بھی اللہ کی امانت۔ آج جو ہماری جان ہے نا، ہمیں کوئی پاور نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس جان کو جہاں چاہے لے کر کے جائیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو حلال کمائی ہے اس دولت کو جہاں چاہے خرچ کریں، نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ کیسے؟ تو قربان جائیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کوئی مکان خریدا، اب جب آپ خرید لیے اس مکان کو اور اس کے عوض میں آپ نے پیمنٹ کر دی، اب آپ اپنے گھر کے اندر فرنیچر چینج کریں، مرضی کا کلر لگائیں، مرضی کا ڈیکوریشن کریں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا؟ لیکن اگر خرچ مکان آپ کے ذمہ دار نے کسی نے آپ کو دلا دیا، جیسے گھر میں باپ ہے، اس نے گھر دلا دیا، اس نے پیسے دیا، تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، بیٹا ایسا کرو گے تو ٹھیک رہے گا۔ تو کیسے گھر خرید سکتا تھا اگر میں پیسے نہیں دیتا؟ تو آج مل گیا نا بیٹے، اس طریقے سے استعمال کر تاکہ ٹھیک رہے گا۔ یہ ایک سمجھنے سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات اس سے پرے ہے اور اس سے بے نیاز ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔
تو جب آپ نے کوئی چیز خرید لی تو وہ آپ کی ملکیت ہو گئی. اب آپ جو چاہیں ویسا کریں. اب اس کو دوسرا اینگل سے سمجھاؤں کہ آپ کو گرین کلر پسند ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو گرین کلر لگاؤ. اب وہ کلر کرنے والا بولے کہ نہیں میں تو یہاں بلیک ہی کلر کروں گا. تو آپ کہیں گے مال میرا ہے نا, اب میں جیسا کہتا ہوں ویسا کر. تو آپ کی مرضی چلے گی کہ کلر کرنے والے کی مرضی؟ جواب دیجئے, ہے جواب دیجئے. مسلمانوں, جان اللہ نے خرید لی ہے, جان اللہ نے خرید لی ہے. اب وہ کہتا ہے میرے بندے جان اس طرح سے استعمال کرو, ہاتھ اس طرح استعمال کرو, پیر اس طرح استعمال کرو, ان پیروں پر چل کر یہاں جاؤ, ہاتھوں کے ذریعے ان چیزوں کو چھو, آنکھوں کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھو. مال تمہارے پاس ہے نا, کس نے دیا مال؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم نے ان کو روزی عطا فرمائی, مال ہم نے دیا ہے. اور جب مال تم کو ہم نے دے دیا تو تمہاری مرضی نہیں, یہ مال ہمارا دیا ہوا مال ہے, اس لیے تمہارے پاس امانت ہے. میرے بندے, جہاں تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہوں وہاں خرچ کرو. یہ نہیں کہ جس طرح چاہو تم خرچ کر لو, تم تو نوکر ہو, امین ہو, تم مالک کہاں سے ٹھہرے؟ تمہاری جان کے مالک بھی ہم ہیں, تمہارے مال کے مالک بھی ہم ہیں. اور ہم نے اس کے عوض کے اندر اگر تم جان, دیکھیں توجہ چاہوں گا, جان میری مرضی کے مطابق خرچ کیے, مال میری مرضی کے مطابق خرچ کیے, تو میں نے جان اور مال ایمان والوں کا ہی خریدا ہے. اور جب ان کا خریدا ہے تو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو سن لو, میں تمہیں جنت عطا کر دوں.